السلام علیکم، محمد یاسین وزیر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا یہ ولاگ انتہائی امپورٹنٹ ہے، آخر تک دیکھ لیجئے گا، نظر انداز مت کیجیے گا، یقیناً بہت پسند آئے گا، کیونکہ آج کے اس ولاگ میں انتہائی اہم پوائنٹ کی طرف تمام پاکستانیوں کی اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے ورکروں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وقت کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ آج کے اس ولاگ میں میں اپنے اسٹیبلشمنٹ کی 3 بیماریوں کے حوالے سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ یقیناً آپ نے اس سے پہلے یہ لفظ کسی کی منہ سے بھی نہیں سنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک وقت پر 3۔ جی ہاں، 3 بیماریاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی۔ اس پر میں نے بڑا انالیسس کیا ہے، بڑا میں نے اس پر غور و فکر کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تینوں ان کی بیماریاں ہیں۔ جس کو آج ہم بیماری کہہ رہے ہیں یا میں بیماری کہہ رہا ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ بطور دلیل اور بطور ہتھیار اپنی قوم کے سامنے فرنٹ لائن پر آ کر پیش کرتی چلی آ رہی ہے، مگر آج قوم جان چکی ہے، وطن عزیز کا بچہ سمجھ چکا ہے، ان کو علم ہو چکا ہے کہ یقیناً یہ تینوں نہ تو ان کے پاس یہ دلیل ہے، نہ ہی یہ ان کے ہتھیار ہے، بلکہ یہ تو ان کی خاندانی بیماری ہے، دمہ، ٹی بی اور کینسر کی طرح۔ تو یقیناً اب قوم جان چکی ہے، لیکن جب ہماری اسٹیبلشمنٹ ناکام ہو جاتی ہے یا پس جاتی ہے یا ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ قوم کے سامنے فرنٹ لائن پر آ کر بطور دلیل، بطور جواز، بطور ہتھیار ان تینوں بیماریوں میں سے ایک نہ ایک پیش کر لیتا ہے، کیونکہ ہم بھی لکیر کے فقیر قوم ان کو ملی ہوئی تھی، مگر آج قوم الحمدللہ بشعور ہو چکی ہے، سمجھدار ہو چکی ہے۔ تو وہ تینوں بیماریاں کیا ہے، اس کے حوالے سے تو میں نے بات کرنی ہے، مگر اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، اور ببنگ دھول قائد فرماتے ہیں، علی الاعلان فرماتے ہیں کہ میرا تحریک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، حکومت کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح دو ٹھوک الفاظ میں آج دن تک کسی نے بھی نہیں کہا۔ اس سلسلے میں قائد نے پشاور میں ایک خطاب فرمایا، اور اس خطاب کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں چرچے ہیں، انتہائی وائرل ہے، ہر چوک و چوراہے پر، ہر ٹی وی ٹاک شو میں، ہر ولاگ میں، ہر 2 بندے آپس میں وہی ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ قائد کی گفتگو انتہائی مدلل ہوتی ہے۔ ہر سننے والا بندہ، چاہے وہ کم عقل رکھتا ہو یا زیادہ عقل رکھتا ہو، وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کس کتاب سے بول رہا ہے، کتنی مدلل گفتگو کرتا ہے، وہ دل و دماغ میں اترنے والی گفتگو ہوتی ہے۔ تو سننے میں آ رہا ہے کہ قائد کی اس گفتگو کے بعد، اس خطاب کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈپریشن کی شکار ہو چکی ہے، وہ کومے میں چلی گئی ہے، اس وقت وہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے، بہت پریشان ہے، حیران ہے کہ آخرکار اس بندے کی توڑ کیا ہے۔ اب یہ 2 آپشنز پر غور کر رہے ہیں کہ یا تو ان کی دلیل کے مقابلے میں یا ان کے ثبوتوں کے مقابلے میں کچھ ایسا ثبوت لائے، جبکہ وہ بھی ناممکن ہے، اور دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیا جائے کسی بھی صورت میں، وہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ میرا قائد جب ایک دفعہ سٹینڈ لے لیتا ہے تو پھر پیچھے ہٹتا نہیں ہے، یہ پوری تاریخ گواہ ہے، اباؤ اجداد سے گواہ ہے۔ تو یہ 2 آپشن تو ان کے پاس ہے نہیں۔ اب وہ 3 بیماریوں کا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ آج دن تک بطور ہتھیار استعمال کرتی چلی آ رہی ہے، مگر ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ بیماریاں ہیں، تو بہرحال ان کے کہنے کے مطابق ہتھیار ہی سمجھ لے۔ تو یہ اب ان تینوں ہتھیاروں میں سے کسی نہ کسی کا استعمال کرے گا۔ پہلا ہتھیار کیا ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب یہ ناکام ہو جاتی ہے، پس جاتی ہے، تو پھر گانے گانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے، دشمن کے بچوں کو سکھائیں گے، اور پتہ نہیں اس طرح کے کچھ گانے، جس طرح ناکام عاشق نہیں ہوتا، عاشق جب ناکام ہو جاتا ہے نا تو وہ گانے گانے لگ جاتا ہے۔ یہ تو ہے ایک بیماری، اور ہماری قوم بڑی سمپیتھائز قوم ہے، سمپیتھیز ہو جاتی ہے، ہمدردیاں ہو جاتی ہے کہ ہاں ہم تو دشمن کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ او بھائی، کبھی عقل سے کام لیا کرو، یہ دشمن کے بچوں کو پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ تو تھی ایک بیماری، جبکہ اس دفعہ اس کا تو تھوڑا سا کم چانس لگتا ہے۔ دوسری بیماری ان کی کیا ہے؟ دوسری بیماری ان کی یہ ہے، جو یہ بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، کہ یہ اعصاب کا جنگ لڑتے ہیں، یہ جس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل وار، آپ کے مائنڈ کے ساتھ گیم کرتے ہیں، عوام الناس کے دماغوں میں گھس کر، اس میں بیٹھ کر پھر یہ اپنا جنگ لڑتے ہیں۔ وہ کس طرح لڑتے ہیں؟ یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب مولوی ہے، تو یہ کرائے کے مولویوں کو تلاش کر کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کل بہت سارے لوگ پیسوں پر بک جاتے ہیں، اور آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہے، اور پاکستان میں ویسے بھی ایسے کرائے کے مولویوں کے ٹٹوں کی کمی تو نہیں ہے، جیسا کہ طاہر اشرفی صاحب کو دیکھے، چند ہی دنوں میں آپ دیکھ لیں گے یہ منظر عام پر آ جائے گا طاہر اشرفی صاحب۔ اور دوسرا مفتی منیر شاکر کو دیکھیں، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا لنڈا پڑا ہے، تو یہ بھی منظر عام پر آ جائے گا۔ شجاع الملک کو دیکھیں، یہ بھی منظر عام پر آ جائے گا، اور صحافیوں میں سے غریدہ فروقی بھی
سامنے آ سکتی ہے، کمران شاہد بھی سامنے آ سکتا ہے، اور انصار عباسی یہ تو ان کا پالا ہوا ہے، اور یہ انصار عباسی وہ بندہ ہے جنہوں نے پرویز مشرف کے دور میں قائد جمعیت پر الزامات لگائے تھے، ان کو منو ٹنو جھوٹ الزامات اور کاغذات کے ساتھ، جھوٹے کاغذات کے ساتھ میدان میں اتارا تھا، اور انہوں نے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب پر الزامات کی بارش کر دی تھی جو انتہائی بے بنیاد اور من گڑت تھی، اور ایک چیز بھی یہ ثابت نہیں کر سکے۔ پھر بعد میں یہی انصار عباسی نے معافی بھی مانگی تھی، مگر ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی نوکری نہیں چھوڑی، ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی نوکری تاحال برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رہیں کہ انصار عباسی کو بھی اتارا جا سکتا ہے، تو اسی طرح بہت سارے چہرے ہیں، کسی کو بھی اتارا جا سکتا ہے، قسم کے الزامات لگائے جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانے یہ لگا ہوں کہ اے جمعیت کے ابابیلو، اے پاکستانی عوامہ، تیار رہو، ان کے جھوٹ میں آئندہ کے لیے نہیں آنا۔ یہ جب ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ حربے استعمال کرتے ہیں، جس کی بھی جنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آ جاتی ہے تو وہ چور بھی ہو جاتا ہے، ڈاکو بھی ہو جاتا ہے، داغدار بھی ہو جاتا ہے، منافق بھی ہو جاتا ہے، وہ غدار بھی ہو جاتا ہے، یہ غداری کے سرٹیفکیٹس بھی باندھتے ہیں۔ بہرحال یہ میری گفتگو تھوڑی سی تلخ بھی ہے، میری تو اتنی قد کاٹ حیثیت اوقات بھی نہیں ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے، کیا کریں، دیکھا جائے گا۔ آخری آپشن جو بیماری، یہ تو دو بیماریاں میں نے بتا دی، اب آخری آپشن پر ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آخری آپشن پر یہ بڑے وفادار بن کر آتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر ان پر مقدمات دائر کرتے ہیں کہ یہ تو انڈیا کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہ تو امریکہ کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہ تو اسرائیل کا ایجنٹ تھا، یہ تو ایران کا ایجنٹ تھا۔ پھر آخری آپشن ان کے پاس یہ ہے، پھر یہ مار پیٹ کرتے ہیں، کریک ڈاؤن کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ میسیج وقت سے پہلے دے دیا کہ میرے دوستو ہوشیار رہو، مزید یہ کام نہیں چلے گا۔ یقین کریں میری اتنی اوقات بسات نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، میں یہ جو کچھ بول رہا ہوں یہ اپنی حیثیت سے ہزاروں قدم آگے، ہزاروں میل آگے کی بات کر رہا ہوں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن کیا کریں، آخرکار ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی حق ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، خدا را، اس کے لیے ابھی ہمیں کڑا ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ چوکس رہیے گا، اس طرح کے لوگ یہ اتارے جا سکتے ہیں، یہ اعصاب کی جنگ شروع ہو چکی ہے، تو اب ہم نے یہ جنگ جیت کر ہی رہنا ہے، اور قائد جمعیت کے ساتھ ہم نے ڈٹ کے کڑا ہونا ہے۔ ہم نے ایک قدم کیا، ایک انچ بھی پیچھے نہیں آنا، کیونکہ ہمارا قائد بھی پیچھے نہیں آنے والا، یہ بات طے ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلو۔ ہمارا قائد کسی قسم کی سودا بازی نہیں کرتا، نہ ہی کبھی تاریخ میں آباء و اجداد نے کی ہے، اور نہ ہی قائد کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے نا۔ جن دوستوں نے میرا یہ ولاگ آخر تک دیکھا ہے، یہ بالکل آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یقیناً آپ کو پسند تو آیا ہوگا، کیونکہ میں ہر پاکستانی کی دل کی آواز بول رہا ہوں۔ تو لازمی شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، فیس بک گروپوں میں شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو ابھی میرے ٹک ٹاک کے پروفائل میں جائیں، سامنے یوٹیوب کا آئیکن ہوگا، اس پر کلک کریں، میرا چینل باغبان جمعیت کے ساتھ آ جائے گا، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پریس کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجئے، والسلام۔